نعت کے شعر ہونے لگے، ان کا صدقہ عطا ہو گیا۔ نعت کے شعر ہونے لگے، ان کا صدقہ عطا ہو گیا۔ اب مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو ان کا گدا ہو گیا۔ اب مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو ان کا گدا ہو گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی جو ایک موقع کے اوپر سیدنا عمر کے ذہن میں بھی نہیں تھی وہ آیت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو دنیا میں اتنا بڑا غم کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ مومن کو اتنا بڑا کوئی غم ہو سکتا ہے جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. صحابہ کرام کی کیفیت بہت زیادہ پریشان کن تھی، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو منشأ نبوی کو سمجھنے والے، وہ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا جو محمد کی عبادت کرتے تھے سن لو، محمد فوت ہو گئے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں سن لو، وہ اللہ زندہ ہے. اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن پاک کی آیتیں غزوہ احد کے موقع کے اوپر نازل ہوئیں، جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خول لگا دانت کے اندر
اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات پھیل گئی، لوگوں نے اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میدان خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کروایا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اللہ کو چھوڑ دو گے؟ کیا دین کو چھوڑ دو گے؟ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو؟ اما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، افإن مات، اگر مر جائیں، او قتل انقلبتم، یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اور اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو دین سے پلٹ جائے گا اللہ کا کچھ نقصان کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو، قدردانوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سخت آیتیں نازل ہوئی اس موقع کے اوپر۔ یہی آیتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرمائی کہ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سن لو وہ دنیا سے گزر چکے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں سن لو اللہ زندہ ہے، اللہ مرتا نہیں۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کو تلاوت کرنے کا مقصد اور آپ کے سامنے شان نزول کے عرض کرنے کا مقصد ایک ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ مومن کسی ماحول کا پابند نہیں ہوتا، مومن کسی ماحول کا پابند نہیں ہوتا، مومن کسی حالات کا پابند نہیں ہوتا، مومن کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ساری مسجدیں بھری ہوئی، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس میں مطلب یہ کہ نمازیوں کے بھرنے کے بعد، صحن مسجد کے بھرنے کے بعد لوگ کھڑے ہوئے نہ ہو، لوگوں کو نمازیں نہیں ملتی، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور نمازوں کے اندر۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یوں فرمایا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ رمضان کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے تو جیسے رمضان میں نماز فرض عین ہے، رمضان کے بعد بھی نماز فرض عین ہے، نماز تو فرض عین رمضان میں بھی ہے، نماز تو فرض عین رمضان کے بعد بھی ہے۔ تو رمضان میں ماحول کی وجہ سے آ گئے، ماحول ختم ہو گیا تو چلے گئے۔ اصل مومن کا کام یہ ہے اللہ کے امر پر کھڑے ہونا، اللہ کے حکم پر کھڑے ہونا۔ جو مومن اللہ کے امر پہ کھڑے ہوگا، اللہ کے حکم پہ کھڑے ہوگا، موت تک وہ اللہ کے حکموں کا پابند رہے گا۔ جو ماحول سے متاثر ہوگا، جو حالات سے متاثر ہوگا، تو وہ حالات جب تک آئیں، جب تک اللہ کی عبادت کرے گا، حالات ختم ہوں گے اللہ کی عبادت چھوڑ دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مومن کے اس مزاج کو بتایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب انسان کو کوئی بیماری آتی ہے، جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے، بیٹھا اللہ، لیٹا اللہ، کھڑا اللہ، بس اس کو اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے، بھائی اللہ کرنے والے ہیں، باقی کوئی کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ حالات اس کے خراب ہیں، بیماری میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اسباب سے کہیں ہوتا ہوا کام نظر نہیں آ رہا۔ ورنہ پیران طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ بندہ سب سے پہلے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اسباب پہ نظر ڈالتا ہے کہ اسباب سے میرا کام کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ کی طرف تو جب آتا ہے جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف جب آتا ہے جب اسباب سے کوئی کام بننے والا نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اسباب پورے ہو گئے، اپنے بھگوان سے دعا کرو۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ کافر بھی یہی کہتا ہے
اس لیے کہ اس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ اسباب پر ہوتی ہے، تو پہلے اسباب سے پورا کام کر لو. جب اسباب سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو خالق پہ نظر جاتی ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ پہلے دن سے خالق پہ نظر ہو، اسباب کو نہ چھوڑے، خالق کے اوپر نظر بھی نہ چھوڑے. یہ مومن کا کام ہے. اسباب کو استعمال کرے، نظر خالق پہ رکھے. پہلے دن سے خالق پہ نظر ہوگی، اسباب سے ہوگا تو کام ٹھیک ہے، نہیں ہوگا بھی تو صبر کرے. اسی وجہ سے قرآن پاک نے کہا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جب اچھا ہو جاتا ہے، حالات نارمل ہو جاتے ہیں، حالات موافقت میں آتے ہیں، طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں. اس نے اتنا منہ پھیر لیتا ہے اللہ نے کلام میں فرمایا کہ کبھی مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، مگن ہو جاتا ہے اپنے عیش و عشرت کے اندر، وہی خوب مست ہو جاتا ہے اپنے مال و دولت کے اندر، عیش و عشرت کے اندر، اللہ کوئی نہیں پوچھتا ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک نے کیا فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑاتا ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ کر دو ہمارا کام، اسباب کچھ نہیں ہے، اسباب کے بنانے والے بھی آپ ہیں، آپ مسبب الاسباب ہیں. خوب گڑ گڑاتا ہے، کیوں؟ اسباب سے کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اذا مسه الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اور آگے فرمایا واذا مسه الخير منوعا، جب اس کے حالات نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اکڑ ہو جاتا ہے، اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے. جب ضرورت تھی تو اللہ کو مان لیا، تو یہ مطلب یہ کہ اللہ کے امر پہ چلنا تھوڑی ہے، یہ تو اپنی مجبوری سے اللہ کو ماننا ہے. مجبوری کا ایمان ہے ہمارا. حالات خراب ہو گئے تو اللہ کو مان لو، یہ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں، یہ تو غیر بھی کرتے ہیں، یہ تو کافر بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کو نہیں ماننے والے بھی کرتے ہیں. پریشانی کی حالت میں جا کے گھنٹی بجاتے ہیں. ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے. ایمان والے کا کام یہ حالات موافقت میں ہو جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا، حالات ناموافق ہو جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا. اس کا نام ہے مومن، اس کا نام ہے اللہ کے امر پہ چلنے والا، اللہ کے حکموں پہ چلنا. اس وجہ سے قرآن میں اللہ کے حکموں پر چلنے کا حکم ہے. طبیعت چاہے بھی تو نماز پڑھنا ہے، اور طبیعت نہ چاہے جب بھی نماز پڑھنا ہے. طبیعت پہ کتنا ہی گرا گزرے جب بھی نماز پڑھنا ہے، اور جب طبیعت میں بشاشت ہو جب بھی نماز پڑھنا ہے. جب طبیعت پہ گرا گزرے، جب طبیعت پہ گرا گزرے اس وقت نماز پڑھے تو ڈبل اجر ملے. نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے اس کا نفس آمادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بوجھ ڈال کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. ایک وجہ سے رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا یہ ماحول کا مہینہ تھا. نفس کے اوپر روزے کے ذریعے سے کنٹرول تھا، باہر کا شیطان یعنی جو دشمن ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. اس وجہ سے بقول مولانا عاقل صاحب الثانی رحمۃ اللہ علیہ چٹکلوں میں بڑی عجیب عجیب باتیں فرما دیا کرتے تھے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان پورے مسلمانوں کو مسجدوں میں بند کر دیتا. اللہ میاں اس کو بند کر دیتے، سمندر میں ڈال لیتے، انہیں سب کو مسجدوں میں بند کر دیتا. اور جیسے ہی چاند کھلتا ہے انہیں بھی آزاد ہو جاتا، مسلمان بھی آزاد ہو جاتا، مسجد میں ہی نظر نہیں آتا. ہمارا کوئی اسلام، ہمارا کوئی مطلب یہ کہ مذہب ایسا ہے کہ کبھی کر لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے، کوئی ایسا مذہب ہے ہمارا؟ بھائی طبیعت چاہے عمل کرو، طبیعت نہ چاہے عمل نہ کرو، ایسا مذہب ہے کیا ہمارا؟ طبیعت چاہے نماز پڑھ لی، طبیعت چاہے چھوڑ دی، طبیعت چاہے روزہ رکھ لیا، طبیعت چاہے چھوڑ دیا. اب تو عبادتوں میں بھی لوگ اتنی سہولتیں پسند کرنے لگے، اور اتنی سہولتیں، اور کیا بتائیں آپ کو، یہ اشروں سے اتنا نقصان پہنچ رہا ہے امت کا. یہ 10 دن کا جو قرآن ہوتا ہے امت کا بہت بڑا نقصان، امت کا سب سے بڑا نقصان رمضان میں یہ دہے سے ہو رہا ہے کہ 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کوئی تراویح نہیں پڑھتا، نہ حافظ صاحب پڑھتے نہ انہوں پڑھتے، دونوں بھی آزاد. اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ارے بھائی پورا رمضان مجبوری کے لیے، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے، کوئی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی مجبوری میں ضرورت اگر دعا ہے
ورنہ مطلب یہ ہر ایک دہے پڑھ رہے ہیں شادی خانوں میں اور مسجدوں کے اندر، اس کے بعد کوئی بھی تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ رات میں جاتے ہیں کسی جگہ پر تو دیکھتے ہیں کہ پوری ہوٹلیں اور پورے چورستے مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے بھرے ہوئے عقیدت میں، ہر جگہ پر یہی حال ہے۔ ابھی عقیدت رچنا تو اللہ کی عبادت کا تھا، اللہ کو منوانے کا تھا، اللہ قدر کی تلاش کا تھا، تراویح بھی چھوڑ دی۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے فرض بھی چھوڑ دی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کا ذوق نہیں ہوگا عبادت کا، شوق نہیں ہوگا تو یہی حال ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک علماء نے لکھا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کا جیسے رمضان گزرتا ہے ویسی سال بھر تک اس کے اثرات اس کی عادت پر رہتے ہیں۔ جمعہ جیسا گزرتا ہے ہفتے تک ویسی اس کے جمعہ کے اثرات ہفتے تک رہتے ہیں۔ رمضان جیسے گزرتا ہے سال بھر تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اور یہ فرمایا حج جیسے گزرتا ہے زندگی بھر اس کے اثرات رہتے ہیں، حج کے گزرتے ہیں۔ اس وجہ سے حاجی حج کرنے سے پہلے مومن بن کے جائے، حاجی اپنے گناہوں کو معاف کرا کر جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے مومن توبہ صلح کر لے اللہ کے سامنے کہ میرا رمضان صحیح گزر جائے، اور جب رمضان صحیح گزر جائے تو پھر اس کے بعد میں کیا کرے؟ اس رمضان کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان ہی کی ہم ناقدری کر رہے ہیں تو اس کے بعد رمضان کے بعد تو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، رمضان میں اس کے بعد آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی خود ناقدری کی اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی سخت پکڑا۔ تو ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک تو ایک وہ روحانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں کھلم کھلا سگریٹ پیے، کھلم کھلا پان کھائے، کھلم کھلا گٹکے کھائے، کھلم کھلا کھانا کھائے، اور اسلامی حکومت ہو تو وقت کے بادشاہ کا کام یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو اور قتل کر دو، قتل کرنے کا حکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کی وجہ سے رمضان کی بے احترامی ہو، اتنا سخت حکم ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اگر کسی کے کھانے کو کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو غرض یہ کہ رمضان جیسے گزرتا ہے اس کے اثرات ایمان والے کی زندگی کے اوپر سال بھر رہتے ہیں۔ اگر رمضان گزرا پوری تراویحوں کے ساتھ، پورے قرآن کے ساتھ، پورے تہجد کے ساتھ، پورے اشراق کے ساتھ، پورے اوابین کے ساتھ، پوری جانچ کے ساتھ، پورا مطلب کہ رمضان اہتمام کے ساتھ اگر گزرا تو پھر اس کے اثرات سال بھر ایک ایمان والے کی زندگی میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آداب کے ساتھ رمضان گزرا، اور اگر رمضان ویسے ہی گزرا جیسے عام دن ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ رمضان کے بعد بھی مسجدیں خالی رہیں گی، کتنے لوگ ہوں گے جو نماز ہو تو بالکل آنا چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے نہ ہم حالات کے مسلمان ہیں نہ ہم ماحول کے مسلمان ہیں۔ ہم ماحول کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانے کہ صاحب رمضان کا مہینہ آ گیا چلو تو بھی عبادت کر رہے، ہم بھی عبادت کر لیں، یہ ہمارا مسلمانی پن ہے کیا؟ نہیں، ہم تو یہ ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ اللہ پاک جب جس وقت جیسے حکم کریں گے ہم وہ کام کریں گے۔ اللہ نے فرمایا رمضان میں روزے رکھو، روزے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، تو ہم نے کہا کہ بالکل اللہ کے حکم کے تابع ہم عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ حرام، اللہ کے حکم کے ہم تابع۔ تو اس وجہ سے نہ حالات کے تابع مسلمان ہوتا ہے نہ ماحول کے تابع مسلمان ہوتا ہے، مسلمان تو اللہ کے اوامر کے تابع ہوتا ہے، اللہ کے اوامر جیسے ہوں گے ویسے اس کو کام کرنا پڑے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے بعد آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے اور یہ کہتے تھے کہ رمضان میرا صحیح گزرا تو اب میرا سال کے پورے دن اچھے گزرے۔ عبادتوں کا ذوق ہو، عبادتوں کا شوق ہو، انسان کو قرآن کے پڑھنے کا شوق۔ ہم نے عربوں کو دیکھا ہے جو لوگ جا چکے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر گاڑی کے اندر قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، گاڑی مطلب یہ کہ ڈرائیور چلاتے رہتا ہے، اس میں عورتیں بھی قرآن پڑھتے رہتی ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، 100 قرآن۔ مسجد میں آئے اور ابھی 5 منٹ نماز کے اندر باقی ہے، ذہن سے قرآن رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان سعودی کے اندر مسجد میں آتے ہی نفل پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں اگر وقت ہے تو فوری طور پر قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ عورتوں کا بھی وہ حال ہے، مردوں کا بھی وہ ہے، یعنی قرآن سے اتنا لگتا ہے،
قرآن سے اتنا لگاؤ. یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے یہ دیکھا کہ جب تک یہ مسلمان قرآن سے وابستہ رہے گا ان مسلمانوں کو دین سے دور نہیں کر سکتے, ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتے, ان کی زندگی قرآن سے نہیں ہٹا سکتے. لہذا کرنا کیا چاہیے؟ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا چاہیے, قرآن سے دور کرنا چاہیے. بتائیے ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ کتنا قرآن پڑھیں. رمضان میں مجبوری کا قرآن ہے ہمارا. قرآن سے اگر شوق ہو, تعلق ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا ذوق ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. قرآن کے پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے, قرآن کے پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے. اس لیے کہ خالی آدمی مطلبی کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا شوق نہ ہو, جب تک کہ اس کا شوق نہ ہو, جب تک کہ اندر سے طبیعت نہ وائل ہو, جب تک کہ اندر سے رغبت نہ ہو. جب اندر سے آدمی تیار ہوگا تو رمضان کیا, غیر رمضان کیا, اللہ کا کلام پڑھے گا. ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور رات میں انہوں نے اپنے بچے کو پلنگ پہ لٹایا اور گھوڑے کو باندھا اور اپنے چھوٹا گھر تھا اس کے اندر نماز تہجد شروع فرمائی. اور روزانہ صحابہ کرام 6 پارے 7 پارے روزانہ تہجد میں پڑھتے, ہر صحابی. رات میں ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا. نماز پڑھنے کا وقت اور اللہ کو منانے کا وقت اور قرآن کے پڑھنے کا وہی وقت ہے. تو قرآن پڑھنا شروع کیا انہوں نے. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مزہ آنا شروع ہوا. تو کبھی بلند آواز کر دیتے تو بچہ چونک جاتا ایک دم, وہ گھوڑا بھدک جاتا تھا. اور بھدکنے کے بعد وہ ڈرتے کہ کہیں گھوڑا میرے بچے پہ پیر نہ رکھ دے, پھر اپنی آواز کو آہستہ کر لے. اور پھر کبھی مطلب کہ جسم میں آ کے پھر قرآن کی آیت زور سے پڑھ دیتے, پھر گھوڑا اڑ جاتا, ایک دم پیر رکھنے جاتا, انہوں آہستہ کر دیتے. رات بھر ایسی چلتے رہا آہستہ آواز سے. جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے مطلب کہ سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد ان کی نگاہ آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان ان کے سر کے اوپر سے کچھ روشنی آسمان کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے فجر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول رات میں نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا اور جب میں زور سے پڑھتا تو میرا گھوڑا بھدک جاتا اور مجھے ڈر لگتا کہ کہیں میرے بچے کے اوپر پیر نہ رکھ دے, تو میں اپنی آواز کو آہستہ کر لیتا. پھر اچانک آواز نکلتی تو پھر گھوڑا بھدک جاتا, پھر میں آہستہ کر لیتا. اے اللہ کے رسول میں رات تمام قرآن ایسے ہی پڑھتا رہا اور صبح کو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سے کچھ روشنیاں جاتی ہوئی آسمان پہ نظر آ رہی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صحابی سے, وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے آئے تھے, وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم قرآن ایسے ہی زور سے پڑھتے رہتے آج مدینے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے, آج مدینے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے تمہارے زور سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے بھی آتے ہیں سننے کے لیے, اس لیے کہ فرشتوں کی غذا ہے. ذکر کا کرنا فرشتوں کی غذا, درود شریف کا پڑھنا فرشتوں کی غذا, نماز کا پڑھنا فرشتوں کی غذا, قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی غذا. اس لیے کہ ان کی تو غذا روحانی ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا. ایک غزوے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو نگرانی کے لیے متعین فرمایا اور یہ کہا تم دونوں نگرانی کرو, اس بات کی نگرانی کرو کہ تمام قافلہ آرام کر رہا ہے, تم باری باری سے نگرانی کرتے رہو, سامان کی حفاظت ہو جائے گی, حجت میں اٹھا دینا. تو وہ 2 صحابہ کرام بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تم سو جاؤ, میں نگرانی کرتے رہوں گا, ورنہ دونوں کو بھی عین موقع پہ آگ لگ گئی تو پریشانی ہو جائے گی. یہ بات تو صحیح ہے. ان کو بھی سلا دیا. وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ کہنے لگے میں اکیلا بیٹھ کے کیا کروں, چلو نماز 2 رکعت کی نیت باندھ لی انہوں نے, اور 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف شروع کی انہوں نے. سورہ کہف پڑھی. جب سورہ کہف پڑھنا شروع کیا تو ان کو قرآن میں مزہ آنے لگا. پڑھتے رہے. ادھر سے دشمن جو کانچ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ سارے صحابہ سو رہے ہیں اور ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں, لہذا انہی کو تیروں کا نشانہ بنایا جائے. وہ دشمن نے ان کو تیر مارا, پیر میں لگا, خون جانا شروع ہو گیا. پھر تیر مارا, پھر اور تیر لگا, خون جانا شروع ہو گیا. تیر لگتے رہے, ان کے جسم سے خون جاتا رہا, کہ اتنی کمزوری ہو گئی ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ اگر میں نے جلدی سے سلام نہ پھیرا تو میرا انتقال ہو جائے. خون میرے جسم سے نکل رہا. تیر کا پتہ نہیں چلا ان کو قرآن پڑھتے اتنا مزے میں سے قرآن پڑھنے, سورہ کہف میں پڑھنے.
اور اس کے بعد میں جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری جسم سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے خون کے نکلنے کی وجہ سے، سلام جلدی سے پھیرا، ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ تم نگرانی کرو، میری حالت یہ ہو رہی ہے، میری حالت یہ ہو رہی ہے، تم ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ ان کو تیر کا بھی پتہ نہیں چلا، نماز کے اندر اتنا قرآن میں ان کو مزہ آنے لگا۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، صحابہ کرام کو قرآن کے پڑھنے میں اتنا مزہ آتا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جیسے ہم نے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پہ قرآن سے مناسبت کا مہینہ، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس وجہ سے قرآن اس مہینے میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے مطابق، مطلب یہ ہماری زندگی کے اندر پورا کا پورا قرآن ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا قرآن سے تعلق نہیں کے برابر۔ قرآن کبھی کوئی مر گئے تو قرآن پڑھ لیا، دکان کا افتتاح ہو گیا تو قرآن پڑھ لیا، یہ قرآن کا، یہ قرآن ہمیں روزانہ قرآن کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، تو اس لیے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ، قرآن سے کچھ حقوق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر قرآن کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے قرآن کے حقوق ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے، بعض بزرگوں کی کہنے لگے اللہ پاک نے قرآن ایک ایسی نعمت بنائی ہے، ایسی نعمت بنائی ہے کہ قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں تشریف لائے تھے علاج تعالیٰ میں، ہمارے زمانے پڑھنے کے زمانے میں دارالعلوم جو، اللہ پاک نے ان کو ایسی مطلب یہ کہ آواز عطا فرمائی تھی، اور پڑھنے کا جو انداز تھا کہ چلتا ہوا آدمی بھی رک جاتا، وہ قرآن کا عجیب و غریب اللہ پاک نے ان کے عجیب آواز۔ تو ان سے امریکہ میں لوگوں نے یہ پوچھا کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کے قرآن کے پڑھنے سے کوئی غیر مسلم متاثر ہوا، ایسا بھی آپ کی زندگی میں کوئی موقع آیا؟ تو قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسا موقع آیا کہ مجھے مطلب یہ کہ جمال عبد الناصر نے دعوت دی تھی کہ وہ ایک مرتبہ وہ ماسکو کے سلسلے میں کہ تم کو میرے ساتھ چلنا ہے، لمبا چوڑا قصہ ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں کہ تمہیں ہمارے ساتھ ماسکو چلنا ہے۔ وہ کہہ سکے کہ عالم عرب یا پاکستان ہندوستان والے بلاتے تو سمجھ میں آتی بات قرآن، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر پورے کے پورے مطلب یہ کہ انگریز رہتے ہوں اور قرآن سے کوئی وابستگی نہ ہو، وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ صاحب میرے ساتھ چلنا ہے، چلے گیا۔ ان صدر صاحب کے ساتھ جب میں گیا تو کہنے لگے وہاں پر انہوں نے سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، جب وقت خالی تھا اشارہ کیا کہ تھوڑا قرآن پڑھو، تھوڑا قرآن۔ کہنے لگے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہی قرآن کی آیتیں پڑھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب بہن کو مارنے کے لیے گئے تھے، بہنوں کو مارنے کے لیے گئے تھے، کسی نے کہہ دیا تھا کہ عمر تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا ہے، اپنے گھر کی تو خبر لے، اپنے گھر کی خبر لے۔ کیا ہوا؟ تیرے بہن بہنوں مسلمان ہو گئے۔ اچھا، بلال میں تلوار لے کے پہنچ گئے، دھکا مارا تو وہاں پر مطلب حضرت خباب ان کو پڑھا رہے تھے قرآن، انہوں نے ان کی پٹائی کی، بہن بیچ میں آ گئے تو بہن کو بھی تھپڑ مارا، گر گئی، خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر نے، ان کی بہن نے یہ کہا کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کہی کہ میری جان کو تو نہیں کہا سکتا ہے لیکن میرا ایمان نہیں کر سکتا تم۔ یہ جب انہوں نے کہا تو عمر ٹھنڈے ہوئے، کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے دکھاؤ، غسل کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد میں قرآن پاک ان کے ہاتھ میں دیا گیا تو طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ یہ پڑھتے پڑھتے إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ قرآن کی آیتیں جب انہوں نے پڑھنا شروع کی، قرآن کی آیت تو قرآن ہی ہے نا، حضرت عمر کے جسم میں اثر کرنا شروع ہوا۔ حضرت عمر کے تیور بدل گئے، جو عمر شہید کرنے کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ خود قتل ہو گئے۔ کہنے لگے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ وہاں گئے اور کھٹکھٹایا تو سیدنا حمزہ اور بڑے بڑے صحابہ تقریباً 39 بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر کے جو ایمان لے کر آئے 40واں نمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، ننگی تلوار ہے، کہنے لگے آنے دو۔ سیدنا حمزہ نے کہا اچھا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود خبر لیتا ہوں، اسی کی تلوار اسی کی گردن، آنے دو۔ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے آگے بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
40 مسلمان ہیں. حضرت عمر کو اسلام مل گیا, ایمان مل گیا. نعرہ تکبیر سب سے پہلے جو لگی اللہ اکبر کی, حضرت عمر کی ایمان لانے پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر, صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر, اور صحیح نعرہ تکبیر کے اندر وہ اثر آیا. سب سے پہلا دنیا کے اندر جو نعرہ لگا اللہ اکبر کا حضرت عمر کے ایمان کے لانے کے اوپر تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی, اب بیت اللہ میں نماز ہوگی. بیت اللہ میں اس وقت پہلی نماز. تو غرض یہ کہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں مسخر کر لی تھی, حضرت محمد عبد الباسط صاحب نے فرمایا میں نے بھی وہ قرآن کی آیتیں طٰہٰ سے شروع کی, میں نے 2 رکوع پڑھے. جب 2 رکوع پڑھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ عام بھی قاری صاحب کے ہوتے ہیں, کانوں میں مطلب کہ انگلیاں ہوتی ہیں, گھوم گھوم کر انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی. 2 رکوع پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو اس میں 5 انگریز ایسے تھے جن کے آنکھوں سے پورے کندھے سرستے ہوئے, آنسو ٹپک رہے تھے, آنسو ٹپک. بعد میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مسئلے کے جبان عبد الناصر نے ان سے کہا, کہنے لگے کہ بھائی یہ تو قرآن عربی کے اندر ہے, تم قرآن تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہو, لیکن مطلب یہ کہ تم یہ 2 رکوع یہ پڑھ رہے تھے قاری عبد الباسط صاحب, تو تم رو کیوں رہے؟ تو کہنے لگے یہ بات تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آئی, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا, لیکن وہ آواز دل سے ایسی ٹکرا رہی تھی اور اس میں ایسی طاقت تھی کہ دل سے آواز لگنے کے بعد آنسو خود بخود نکل رہے تھے. اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے, اللہ کے کلام میں آج بھی وہی طاقت ہے, کوئی معمولی کلام نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ جب یہ کلام غیر کو متاثر کر سکتا ہے تو یہ کلام مسلمان کو متاثر کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ مسلمان کی زندگی کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ مسلمان اپنی زندگی وابستہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے مسلمانوں کا رشتہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھے جانے والی کتاب اللہ کا کلام. کیوں؟ اس لیے جو صاحب کلام ہے اللہ وہ لامحدود, اور اللہ کا کلام بھی لامحدود. جیسے اللہ مخلوق نہیں ہو سکتے, اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتا. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو کلام اللہ سے تعلق پیدا کرو, اس کو تلاوت کرو, اس کو سمجھو. جو قرآن پاک کی آیتیں عام طور پر سمجھنے کے قابل ہیں, وہ آیتیں جو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں, جو فقہا ہی سمجھ سکتے ہیں, اور بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو تفسیر کی آیتیں, وہ تفسیر کی آیتیں تو ایسی ہیں جو مسلمان اس کو ترجمہ سے نہیں سمجھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ ذکر, یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. نصیحت کی آیتیں, قرآن میں جو نصیحت کی آیتیں آسان ہے اور احکامات کی آیتیں مشکل ہیں. احکامات کی آیت کا تعلق سیکھنے سے ہے, اور تفسیری آیتیں اور نصیحت کی جو آیتیں وہ تو انسان پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. آخرت کی آیتیں ہیں, عذاب کی آیتیں ہیں, قبر کی آیتیں ہیں, حشر کی آیتیں ہیں, سفارش کی آیتیں ہیں, کے حالات ہیں, جنت کے حالات ہیں, آدمی کے سارے ایسے حالات ہیں آدمی کو سمجھ. تو ہر یہ کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط ہونا آج کے وقت کا تقاضا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس بہت ہی المیہ یہ ہے کہ قرآن کے اوراق ہمارے وہاں پر کچروں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. مطلب یہ کہ کارن لکھتے ہیں, اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل قرآن کی ایک آیت ہے 19 پارے, مستقل آیت, لیکن اس آیت کا جنازہ نکل رہا ہے کوڑوں کے اوپر, کچرے کے اوپر, علی کے اندر, پوسٹروں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم, کارڈوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے, اس کو ترک کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں تو جوزدان بھی دھونا چاہیے. ہم اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کو بھی صاف کرنا چاہیے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر مہینوں ہو جاتے ہیں, گرد پڑی بھی رہتی ہے, دھول پڑی بھی رہتی ہے, کسی مصلی کو بھی صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اس وجہ سے قرآن, ہر کوئی بھی قرآن بغیر جوزدان کے نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی قرآن نہ گھر میں ہو, اس کے خلاف جسم کے اوپر کپڑے رکھتا ہے آدمی اپنی شان کے لیے, سب سے بڑی شان تو اللہ کے کلام کی ہے. اس کی شان کے حساب سے اس کا کپڑا ہونا چاہیے اور جوزدان ہونا چاہیے. ہر 8 دن میں اس کو دھونا چاہیے جیسے کپڑے دھوتے ہیں, اور اس کو اشتری کر کر اچھا قرآن میں بن کر اس کو رکھنا چاہیے. روزانہ صاف کرنا چاہیے. آدمی جب قرآن پڑھے گا تو یہ سب کچھ کرے. قرآن کے اوراق کی حفاظت کرنا چاہیے. قرآن پھٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. قرآن اگر پھٹے ہوئے ہوں تو وہاں کچے مسجد کے پیچھے قرآن میں کولی ہے, وہاں پر لے جا کے ڈال دینا چاہیے. سارے مسجدوں کتنے بڑے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا دینا ہی سارے ثواب ہے. مسجد کی کمیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے, وہ دینا چاہیے, قرآن ہی نہیں دینا چاہیے. بہت سے رکھے ہوئے, الماری بھری پڑی ہوئی, کوئی نہیں پڑھتا. سارے رکھے پڑے ہوئے 20 سال سے رکھے ہوئے, کون پڑھ رہا ہے؟ جو ضرورت ہو وہ دینا چاہیے. جہاں ضرورت ہو مسجد میں قرآن کی پوچھ کے دینا چاہیے. آپ کی مسجد میں قرآن کی ضرورت ہے یا نہیں, باروں کی ضرورت ہے یا نہیں,
بلا ضرورت آدمی مطلب ایک گھر میں کوئی نہیں پڑھتا، یہ کیا ایسا تمام اور یہ کہ قرآن کا احترام کرنا چاہیے. مسجد کے اندر بھی جہاں جہاں مسجد کے ذمہ دار لوگ ہیں ہم سے عرض کرتے ہیں کہ ہر قرآن کے ایک جزء کھلا دو، اور اگر کوئی نہ کھلائے تو مسجد کے مصلی کھلا دیں. ہر جزدان کے اوپر ہر قرآن کے اوپر ایک جزدان ہونا چاہیے، اس کو احترام سے رکھنا چاہیے، اس کے لیے مستقل الماری ہونی چاہیے، اس کے لیے پڑھنے کا مستقل الگ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تک آداب میں لکھا ہے جو قرآن کے لیے جو ٹیکسٹ بنا لیا جائے، رحل بنا لیا جائے، اب دوسری کتاب اس کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے کلام کے لیے مخصوص ہے. ممبر پہ قرآن نہیں رکھنا چاہیے، ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے، ممبر پہ پیر رکھے جاتے ہیں، قرآن نہیں رکھنا چاہیے. قرآن کے ادب کا تقاضا ہے اس سے اونچا رہنا چاہیے، رہنے کا ایسی اونچی جگہ بنانی چاہیے جہاں پر قرآن سے اونچا ہو ادب اور احترام کے ساتھ. یہ کہ ظاہری طور پر یہ ایک بہت امت کے اندر بے ادبی پیدا ہو گئی ہے قرآن پاک کے سلسلے میں، اس وجہ سے اس کا احترام کرنا ہم سب کے ذمہ ضروری ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک جو ہے ہم کو قرآن کے احترام کی، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی، قرآن کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا